السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان، آیت نمبر 20، آیت نمبر 20۔ وما ارسلنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا قبلک وما ارسلنا قبلك من المرسلین من المرسلین من المرسلین من المرسلین الا انہم إلا إنهم لیأکلون الطعام ليأكلون الطعام ويمشون ويمشون في الأسواق في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وما، یہاں واو کو موٹا کرنا ہے، ما مد منفصل ہے، لمبا کرنا ہے۔ ارسلنا، را تفخیم کریں گے، پر پڑھیں گے۔ سلنا، نا نون کے آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے۔ قبلک، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ کرنا ہے چونکہ ساکن ہے۔ من المرسلین، مر، را کو پر پڑھیں گے، ما قبل زمہ ہے اس کی وجہ سے را پر ہوگا۔ من المرسلین الا، یہاں مد منفصل ہے، لمبا کریں گے۔ انہم، نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لیأکلون، یہاں حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ لیأکلو، تھوڑا سا جھٹکا دے کے۔ الطعام، طا کو موٹا، عام، عین کے اوپر تھوڑی سی مد کرنی ہے۔ ویمشون، شین، ویمشون، واو کو موٹا، فی الاسواق، واو کو موٹا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ رک جائیں تو قلقلہ ہوگا، اگر وصل کریں یعنی ملا کے پڑھیں تو پھر یرملون کا قاعدہ یہاں لگائیں گے، کیونکہ نون تنوین کے بعد واو ہے، اس کو مشدد کر دیں گے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا، ایسے کر کے پڑھیں گے۔ اگر رک جائیں تو نون تنوین کو ختم کر کے، نون تنوین نہیں، یہاں نون تنوین نہیں ہے، بلکہ وقف کریں گے تو قاف کو ساکن کر دیں گے اور قلقلہ بھی کریں گے، ملا کے پڑھیں گے۔ فی الاسواق وجعلنا، یوں کر کے پڑھیں گے۔ ہاں نہیں ہوگا کیونکہ ایک نیچے کسرہ ہے صرف۔ وجعلنا، نا کے اوپر تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ بعضکم لبعض، نون تنوین کے بعد آگے جو حرف آیا ہے وہ فا ہے، وہ اخفا میں سے ہے، حروف اخفا 15 ہیں، تو ان میں سے جب کوئی حرف بعد میں آ جائے نون تنوین اور نون ساکن کے بعد تو اخفا ہوتا ہے۔ لبعض کر کے پڑھیں گے۔ فتنتن، اب یہاں اظہار ہوگا، نون تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے حروف حلقی میں سے، تو حروف حلقی 6 ہیں، ان میں سے نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی آ جائے تو وہاں اخفا نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے، وہاں لمبا نہیں کرنا ہوتا۔ اتصبرون، صاد، را کو موٹا، را
وہ ساکن ما قبل کسرہ ہے، مدہ بنتا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ راہ کو موٹا، بصیرا بصیر صاد بصیرا. جی وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجے قبل کا آپ سے پہلے من المرسلین رسول مگر الا مگر انہم بلا شبہ وہ لیأکلون البتہ کھاتے تھے الطعام کھانا ویمشون اور وہ چلتے تھے فی الاسواق بازاروں میں وجعلنا اور ہم نے بنایا بعضکم تمہارے ایک کو لبعضن دوسرے کے لیے فتنہ آزمائش کیا تصبرون تم صبر کرتے ہو یا نہیں وکانا اور ہے رب کا آپ کا رب بصیرہ خوب دیکھنے والا. مفسرین کی بات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر انشاءاللہ ویسے بھی، لیکن بات یہ ہے جو نور ہوتا ہے نور ملائکہ نور ہیں کہ نہیں؟ نوری مخلوق ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ہر چیز سے پاک. ٹھیک ہے، اگر نبی کو ہم نور مانیں تو پھر کیا مسئلہ آئے گا؟ ٹھیک. پھر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کف قبیلہ ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں، چچا ہیں، سب ان کی نفی آتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے پیغمبروں کے متعلق ایک نہیں سبھی پیغمبروں کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھی وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، بازاروں میں کاروبار خرید و فروخت سب کچھ کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تجارت بھی کی ہے، مزدوری بھی کی ہے، اور تجارت کے لیے سفر بھی کیا ہے، اور خرید و فروخت کے لیے ساز و سامان گھر کا لینے کے لیے بازاروں میں گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آئیے جی، اصل میں اس آیت کو جو ہم نے پڑھی ہے نا وما ارسلنا قبلک من، اس کا یہ جو انہوں نے پہلے اعتراض کیا تھا، پیچھے ذرا چلیں دیکھیں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا ہے جی جس سے یہ کھاتا پیتا اور بار بار بازاروں میں چکر لگانے سے بچ جاتا. یہ سارے اعتراضات انہوں نے کیے تھے. ہاں جی، تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے، یہ جواب دیا رہا ہے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، روزی کماتے تھے، کمانے کے لیے ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازاروں میں بھی جاتے تھے، بشر تھے، فرشتے نہ تھے. ٹھیک ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام، یہ سورۃ یوسف کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، اور سورۃ انبیاء کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے. اچھا، جو لوگ نور سمجھتے ہیں وہ نور تو جسمانی نور نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہدایت کی بھی جو روشنی ہوتی ہے وہ ہے ایسا. دیکھو جی، اگر تو ہدایت کے لیے مانی جائے روشنی تو پھر تو کوئی حد نہیں، پھر تو آپ مجسمہ روشنی ہے، آپ کا ہر عمل ہمارے لیے نور ہے، روشن ہے. اگر اسے مانا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے، تو پھر یہ شرک ہوگا، غلط ہوگا. اللہ اکبر. تو فرمایا اگر کھانے پینے اور بازاروں میں چلنے پھرنے کے باوجود تم انہیں رسول مانتے تھے. دیکھیے نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تم نے پیغمبر مانا کہ نہیں مانا؟ یہ ان قوموں کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، مانا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر مانا کہ نہیں مانا؟ اور پھر تم جو ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہونے اور ان کی ملت ہونے پر فخر کرتے ہو اور دیگر رسولوں کو مانتے ہو. پھر ان کو تم رسول مانتے ہو جبکہ وہ بھی بشر تھے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی کیا تھے؟ وہ بھی کاروبار کرتے تھے. جی آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا کاروبار تھا؟
مویشی وغیرہ کے کام ہاں وہ بھی، اور یہ جو کام ہے یہ لکڑی والا وغیرہ، گارمنٹ، ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، خان تھے وہ، ٹھیک ہے جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پیشہ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ کماتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہے جی، بلکہ اپنے علاقے میں بڑے پیسے، ٹھیک ہے جی، قبیلے کے، ہاں بالکل بالکل۔ تو پھر تم دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، ان کی اولاد کے دعویٰ بھی کرتے ہو، تو جب ان کو تم مانتے ہو کہ وہ بشر تھے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ اس رسول کو تم کیوں نہیں لاتے، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کو صرف یہ کہے کہ یہ بشر ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے، پھر ان کو بھی نہ مانو، ان کو تو مانتے ہو لیکن ان کو نہیں مانتے۔ اگلی آیت ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، یہ بھی جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر جو ہے اس کے سونے چاندی کے خزانے اور باغات اور محلات عطا نہیں کیے گئے، فرمایا ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عموماً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنوی لحاظ سے معمولی حالت میں رکھتا ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ اگر وہ انہیں دنیا کثرت کے ساتھ دے دیتا تو بہت سارے لوگ مال کے لالچ میں ان کے ساتھ ہو جاتے، سچے جھوٹے مل جل جاتے اور امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اور یہ ہوتا ہے امیر آدمی کے ساتھ، جو پیسے والا لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ویسے مل جاتے ہیں، نہ چاہنے والے بھی مل جاتے ہیں، وہ لالچ کی بنیاد پر، کیونکہ وہاں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ تو اگر ہم پیغمبر کو اتنے بڑے خزانے کا مالک بنا دیتے، ان کے باغات ہوتے، تو لوگ پیغمبر کے ساتھ لالچ کی بنیاد پر مل جاتے اور جھوٹے سچے سب مل جل کے وہ نبی کا ساتھ دیتے، تو پھر جو اصل مقصد ہے نا جی، وہ امتحان کا، وہ مقصد فوت ہو جاتا۔ ہاں جی، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت یاد بن عمار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تیری آزمائش کروں، اللہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیرے ساتھ لوگوں کی آزمائش کروں، تیرے ساتھ لوگوں کی آزمائش کروں۔ میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی نہیں دھو سکتا، تو اسے سوتے جاگتے پڑھے گا، ایسی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ الغرض، آخر میں اس صورت کے آخر میں جو ان آیات کا خلاصہ بیان کیا، مفسر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کے مختلف حالات کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان منکرین کے لیے آزمائش ہیں، اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش ہیں، غنی فقیر کے لیے آزمائش ہے، تندرست بیمار کے لیے آزمائش ہیں کہ وہ اپنے سے برتر کو دیکھ کر اپنی حالت پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی کہ ایک مریض آدمی کو دیکھ کے صحت مند آدمی یہ کس قدر صبر کرتا ہے، ہاں جی۔ اور اسی طرح فرمایا فقیر اور بیمار، غنی اور تندرست کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے سے کم تر کو دیکھ کر شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حقیقت ہے کہ شکر کی بنیاد بھی صبر ہے، جو اپنی حالت پر صابر نہیں وہ کبھی شاکر ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، کہ دیکھیے کہ اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھ کے کہ اس کا مکان بھی نہیں ہے، اس کی اتنا کو کاروبار نوکری بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے مکان بھی دے رکھا ہے، سواری بھی دے رکھی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، نوکری بھی ہے، اور پھر وہ اس پر اللہ کا شکر کرے اور صابر رہے، جی۔ تو یہ ہے ایک دوسرے کی آزمائش کے متعلق جو فرمایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی حقیقت کھول دی، جو صبر جو ہے وہ شکر جو ہے وہ اصل میں کس کی بنیاد ہے؟ صبر کی۔ جو اپنی حالت پر آدمی صابر نہیں ہے نا، تو وہ لا محالہ شکر بھی نہیں کرتا۔ ہاں، تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ صبر کرو، وکان ربک بصیرا۔ ایک اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ دونوں ہی، ایک یہ ہے کہ تمہارا رب جو کچھ کر رہا ہے دیکھ کر رہا ہے،
اس کو جو وہ دیکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے تو وہ صحیح کر رہا ہے، دیکھ بھال کے کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری محنت کی بے قدری اللہ نہیں کرتا، دونوں معنی۔ اللہ جس کو جس قدر جہاں رکھتا ہے، جیسے کرتا ہے، جیسے بناتا ہے، تو اللہ یوں نہیں ہے کہ ایسے ہی بنا دیا، نہیں، اللہ دیکھ بھال کر، ٹھیک ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو تم صحیح کرو گے، نیک عمل کرو گے، اللہ تمہاری صحیح کی بے قدری نہیں کرتا۔